نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کا موضوع ہے جہنم سے بچنا اور جنت کے اندر داخل ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں چوتھے پارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اور جو شخص کامیاب ہو گیا، کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ساری زندگی انسان دنیا پر محنت کرتا رہے لیکن اللہ کو راضی نہ کرے، یعنی ایسے اعمال نہ کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، کہ جس کو اللہ کامیابی کہہ رہے ہیں کہ جنت کے اندر داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا۔ حدیث پاک کے اندر اس کے لیے ایک عمل بتلایا، ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يلج النار رجل بكى من خشیت اللہ حتى يعود اللبن في الزرع۔ فرمایا کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے خوف سے روئے یہاں تک کہ دودھ تھنوں کے اندر واپس چلا جائے۔ یعنی جس طرح دودھ کا تھنوں کے اندر واپس جانا مشکل ہے، ناممکن ہے، اسی طرح اس کا جہنم کے اندر جانا بھی مشکل ہے۔ جو شخص اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے رونا۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ آج رو لو، اور فرمایا کہ جو روئے گا ایک آنسو بھی بہایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون آنا شروع ہو جائے گا، خون ختم ہو جائے گا، پھر پیپ آنا شروع ہو جائے گی، پیپ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا لیکن اس وقت رونا کام نہیں آئے گا، اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا اس وقت رونے کے آنسوؤں کے مجموعوں کے جمع کیا جائے تو اتنے ہو جائیں گے، اگر کشتیاں اس کے اندر چلائی جائیں تو کشتیاں بھی چلیں گی، اتنا رونا ہوگا۔ لیکن اللہ کو اس وقت ترس نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر اب انسان روئے گا تو اللہ جنت کے فیصلے کریں گے، جہنم سے اللہ تبارک و تعالی بچائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک پتھر رو رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ پتھر بھی جو ہے وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، اور بعض پھٹتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پتھر سے پوچھا کہ اے پتھر تو کیوں روتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ پاک جہنم کے اندر پتھروں کو پھینکیں گے، انسانوں کو پھینکیں گے، اور اس سے جہنم اور زیادہ بھڑکے گی، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ جہنم کے اندر چلوں گا۔ اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس پتھر کو جہنم میں نہ پھینکنا، یا اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پتھر کو کہا، خوشخبری سنائی کہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پتھر ہنسنے لگا، پہلے رو رہا تھا اب ہنسنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آگے چل دیے، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا، پھر دیکھا کہ پھر وہ پتھر رو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا پتھر اب کیوں روتا ہے؟ تیرے لیے دعا بھی کر دی، اللہ نے تجھے جنت بھی دے دی، تو اب کیوں روتا ہے؟ پتھر نے بڑا عجیب جواب دیا۔ پتھر کہنے لگا، اے موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر،
جس رونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے، کیا اس رونے کو چھوڑ دوں؟ یہ رونا ایسی چیز ہے، اللہ جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے مانگنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو شخص اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے پیغمبر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، آپ فرما دیجیے میں قریب ہوں اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ پکارنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں مانگتا اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ کسی کے پاس چلے جائیں، 1 دن دے گا، 2 دن دے گا، 3 دن دے گا، چوتھے دن کہے گا جاؤ بھائی چلے جاؤ، تم نے تو مانگنے کا جو ہے نا وہ ذریعہ بنا لیا، تم تو ہر وقت مانگتے رہتے ہو۔ اللہ کہتے ہر وقت مانگو، نہیں مانگو کہ تمہیں ناراض ہو جاؤں گا۔ جو زیادہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو زیادہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اس کا ایک واقعہ ذکر فرمایا، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس کو سمجھایا کہ جب انسان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ گناہ کیا پھر توبہ کر لی، یہ بھی مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ جیسے ایک سوار ہو اور وہ اپنے گھوڑے پر جا رہا ہو، سواری پر جا رہا ہے، اور راستے میں ایک جگہ جنگل آ گیا، جنگل بیابان، اب وہاں پر تھک گیا، اس نے اپنی سواری کو وہاں پر بٹھایا اور اپنا اس کا ساز و سامان بھی سواری کے اندر ہے، اور وہاں اس نے کہا تھوڑا سا آرام کر لوں۔ آرام کیا، آرام کرنے کے بعد اٹھا تو دیکھا کہ سواری بھی موجود نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، سواری کے اندر کھانا پینا اور سامان جو ہے نا وہ ضروریات کا وہ بھی ختم۔ اب اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا؟ اب جو اس نے دوبارہ جو ہے نا وہیں پر سر رکھا اور اب یہ ٹھان لی کہ اب تو میری موت کا وقت آ گیا، اب تو یہاں پر نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ دور دور تک کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ پانی ہے، نہ سواری ہے کہ سواری پر بیٹھ کر کہیں جا سکوں۔ اس نے جو ہے وہاں پر جو ہے نا دوبارہ سر رکھا اور جو ہے نا وہ مرنے کی تیاری شروع کر دی اور مرنے کے لیے وہاں پر جو ہے نا سر رکھ دیا کہ اب تو موت ہے۔ اب دوبارہ سو گیا، پھر آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ دور سے سواری آ رہی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، جب قریب آئی تو دیکھا کہ سواری کے اندر کھانا بھی موجود ہے، سواری کے اندر جو ہے وہ پانی بھی موجود ہے، ضروریات زندگی بھی موجود ہے۔ تو اب فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ جب ایک آدمی کو اس نے یہ ٹھان لیا کہ اب میں مر گیا اور اس کے بعد زندگی کی ایک لہر اس کو مل گئی، زندگی کا سامان مل گیا، تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ اور اتنی خوشی کے اندر وہ یوں کہہ دے اللہ انت عبدی و انا ربک، کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ اخطأ لشدت الفرح، حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ غلطی اس نے اس وجہ سے کی کہ اتنا خوش ہوا، اس غلطی کی، اس جو ہے نا خوش ہونے کی بنا پر اس نے جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ غلطی کس وجہ سے کی؟ خوشی کی وجہ سے۔ تو اتنا اللہ کو فرمایا کہ انسان کتنا خوش ہوتا ہے اس وقت۔ فرمایا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ سے۔ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک آدمی اتنے گناہ کرے، فرمایا کہ زمینوں اور آسمان، جو فرمایا کہ آسمانوں کی بلندیوں کو اس کے گناہ چھونا شروع ہو جائیں، پھر وہ اللہ سے توبہ کر لے۔ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، کہ میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ ذات ہے کہ جن سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اللہ وہ ہے کہ جو سب سے پوچھیں گے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ سب سے پوچھیں گے۔ جو اللہ سے معافی مانگ لے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر بلکہ قرآن پاک کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، جو نیک عمل کرے اور ایمان لے آئے، اعمال صالحہ شروع کر دے، برائیاں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی
ان لوگوں کو گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ ارشاد فرما رہے 24ویں پارے میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے، تمام گناہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کہہ رہے میں ہی ہوں بخشنے والا، میں ہی ہوں رحم کرنے والا، مجھ سے مانگو۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا نبئ، اے نبی میرے بندوں کو بتلا دو، ان کو خبردار کر دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی بخشنے والا ہوں، میں بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رویا، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ گیا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ اپنے تھن کے اندر واپس جائے۔ جس طرح دودھ تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اس طرح یہ شخص بھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام مسلمانوں کو اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ اب گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سامنے جو ہے نا گڑ گڑانے اور رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔